जी चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کرے اور عبادت کے لیے کھڑے ہو اور رکوع سجدے بجا لائیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی کہ بیت اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہوا تھا، ہو کر یہ منہدم ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ بتائی جہاں پہ اب دوبارہ سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بَوَّأَ کا لفظ ٹھکانہ دینا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم کو ٹھکانہ دیا اللہ نے، رہنے کا مکان دینے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا یہ لفظ استعمال کیوں کیا گیا؟ اس سے مطلب یہ ہوگا کہ اس جگہ کا ٹھکانہ دیا جہاں بیت اللہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد نہیں تھے، ان کو یہاں سے یعنی ملک شام سے ہجرت کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ اور مکان البیت میں اشارہ کس طرف ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی مختلف معتبر روایات میں آتا ہے کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے زمین پر لانے سے پہلے ہی یا ان کے ساتھ بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد کے تمام انبیاء اس کا طواف کرتے رہے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بھی حضرت بیت اللہ کی جو تعمیر تھی وہ اٹھا لی گئی تھی، یعنی اس کی جو بنیادیں تھیں اس کی متعین جگہ وہ موجود تھی، لیکن وہ طوفان جب آیا پوری دنیا میں آیا تھا، اس وجہ سے وہ جو کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ نہیں، لیکن تعمیر اٹھا لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں پر ہی لا کر ٹھہرا دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ یہ گھر دوبارہ سے تعمیر کریں اور اللہ تشرک بھی شیئا اور میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود شرک سے بھاگے تھے، اپنے والد سے بھی کہا تھا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو آپ اللہ کے سوا خدا مانتے ہیں، سورج سے، چاند سے اور اس طریقے سے جس کی پوجا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں پر کیا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے کہ نبی کو بتا کر آپ عوام کو، عام قوم کو سنانا مقصود ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس شرک سے پرہیز کریں۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرے، وطہر بیتی اور میرے گھر کو پاک کرے۔ کس چیز سے پاک کرے؟ ایک تو ظاہری پاکی ہے، ناپاکی یعنی اس کو صاف رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اچھا، وہ بقعہ یا وہ مکان جہاں پر کعبہ تعمیر ہوا اس کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو ظاہری طور پر مانا ہے کس چیز کا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا سے اس کو پاک کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے وقت میں قوم جرہم اور عمالقہ تھے جنہوں نے کچھ بت بنائے تھے اور وہ یہاں پر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا حکم یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو سنایا کہ پاک کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر پھر کہ کفر و شرک سے اس جگہ کو پاک کرے۔ اور ایسے ہی جو ظاہری نجاستیں ہیں اور جو گندگیاں ہیں اس سے بھی پاک رکھنا مراد ہو سکتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا کر کہ وہ نہ شرک نہ کرے، اس کو پاک صاف رکھیں،
تو نبی کو بتا کر جو قوم ہے اس کو بتانا مقصود ہے، اور اس لیے بھی کہ جب اللہ کے جو خلیل ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے تو پھر اس کا عام عوام کو، عام قوم کو اس کا اہتمام کتنا زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے اگلا حکم کیا دیا جا رہا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے لاکھوں راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں. چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. اب یہاں پر حکم دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اذن فی الناس بالحج، یعنی لوگوں میں اعلان کرو کہ بیت اللہ کا حج تم پر فرض ہو گیا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کا اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جہاں تک آبادی ہے وہاں تک میری آواز کیسے پہنچے، یہاں تو جنگل میدان ہے تو آبادی تک میری آواز کیسے پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صرف اعلان کرنا، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اسے پوری دنیا میں، ساری دنیا میں پھیلا دیں. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر انہوں نے یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں دے کر اپنے دائیں اور بائیں اور شرقن غربن ہر طرف آواز دی کہ اے لوگوں، رب نے اپنا بیت بنایا ہے اور تم پر اس بیت کا حج فرض کیا ہے تو تم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو. تو ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچا دی. یعنی اس کو صرف جو زندہ انسان تھے انہوں نے نہیں سنا، بلکہ تمام انسانوں، جو آئندہ آنے والی تا قیامت انسانوں نے بھی اس کو سنا. ٹھیک ہے. تو موضوعاتی طور پر ان کی آواز تھی وہ پہنچا دی گئی. یعنی تمام کے حج کرنا جس کی بھی قسمت میں لکھا، ایک یہ روایت آتی ہے کہ جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا جا چکا ہے اس کے کانوں نے آواز سن لی اور ان سب نے بیک و زبان ہو کر کیا کہا، لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حج کی جو تلبیہ ہے اس کی اصل بنیاد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جواب ہے، جو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو، اس لیے لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے. اچھا آگے جو ہے وہ تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچانے کا جو وجہ بن رہی ہے وہ اس آیت کے حصے سے بنتی ہے. یہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یعنی اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف آئیں گے. کوئی پیدل آئے گا، کوئی سوار آئے گا، اور کوئی سواری سے آنے والا بھی دور دراز ملکوں سے آئے گا. ٹھیک ہے. سواری پر جس سے اس کی جو اونٹنیاں ہیں، سواریاں ہیں، وہ کمزور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ ہزاروں سال جب سے یہ حکم ہوا ہے بیت اللہ کا، انبیاء کرام کرتے آ رہے ہیں حج، اس وقت سے یہ حالت ہے کہ بیت اللہ کا حج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رکا نہیں اور تا قیامت رکے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو
اب دیکھیں عرب کے جو باشندے تھے وہ بت پرستی میں تو مبتلا تھے، مگر پھر بھی حج کے ارکان اسی طرح حج کے ارکان کے پابند تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. لیشہدوا منافع لہم، یعنی ان کی یہ حاضری ہے، دور دراز سفر طے کر کے وہ اپنا ہی نفع کما رہے ہیں. اچھا یہاں پر منافع کو نکرہ ذکر کر کے عام معنی کی طرف دیکھیں. آپ پتہ ہے جو نکرہ ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، تو یہاں پہ منافع کہا تو دینی منافع بھی شامل ہے، دنیاوی منافع بھی. ٹھیک ہے. مطلب اب یہ دیکھیں نا، حج کے سفر میں انسان بڑی رقم خرچ ہوتی ہے. اب کوئی کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی محنت بھر کی کمائی کو تھوڑا تھوڑا جمع کر کے یہاں بے وقت خرچ کر ڈالتے ہیں. یعنی ساری دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ حج عمرے میں جو ہے وہ خرچ کرنے سے کوئی شخص فقیر ہو گیا ہو. یعنی ایک بندے کے پر فرض ہوا اور اس سے تمام جمع پونجی خرچ کر کے اس نے حج کر لیا اور بعد میں وہ غریب ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آپ دیکھیں دوسرے کاموں میں شادی بیاہ کا معاملہ ہو جائے، کوئی بھی دوسرے دنیاوی معاملوں، اس میں انسان ہزاروں لاکھوں کا محتاج ہو جاتا ہے اور قرض دار ہو جاتا ہے، جبکہ حج کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. اللہ نے خاص یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس کے اندر محتاجی اور فقیری نظر نہیں آئے گی، اس سے مبتلا نہیں کریں گے. جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حج عمرے میں خرچ کرنا افلاس و محتاجی کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے، گناہ کے کاموں سے بچتا رہا، تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا کہ گویا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج برآمد ہوا. یعنی جیسے ابتداءً ولادت میں بچہ بے گناہ معصوم ہوتا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا. پھر اب دوسرا فائدہ کیا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اچھا جی، یہ معذرت چاہتی ہوں، ایک منٹ ٹھہر جائیے. اب یہاں پر وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے ایام معلومات میں اب ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. اب یہاں پہ قربانی کی گوشت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ اچھا ابھی تو قربانی کی جا رہی ہے اور اس سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، دوسروں کو کھلایا جا رہا ہے، خود بھی کھایا جا رہا ہے. حالانکہ قربانی کی جانور میں سے نہیں کھانا چاہیے، جیسے آپ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یعنی دم میں، ٹھیک ہے، دم کا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، جو دم ہو جاتا ہے. اچھا اصل چیز اس میں کیا اللہ فرماتے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یعنی اصل مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اس سے گوشت سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو ان دنوں میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کے خاطر ان جانوروں کو قربان کر کے کرتا ہے. یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے،
قربانی کا جو گوشت ہے وہ جو حلال کر دیا گیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور پھر یعنی ایام معلومات، یعنی وہی دن خاص جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے، ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ قربانی کو جائز قرار دیا۔ اور ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر طرح کی قربانی اس میں داخل ہے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو۔ پھر کیا فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ تو اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم ضرور، یہاں پر استحباب کا ذکر ہے کہ تم بھی اس میں سے کھاؤ، تمہارے لیے مباح ہے، تمہارے لیے جائز ہے اس میں سے کھانا، جبکہ وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جب تم احرام اپنا اتار دو، حلال ہو جاؤ، تو پھر تم شکار کرو، ٹھیک ہے۔ شکار یہ نہیں کہ شکار کرنے لگ جاؤ، اب اجازت ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب تم اپنے احرام کو اتار دو تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم شکار کرنا چاہو تو کر لو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اب دیکھیں مکہ مکرمہ میں اور حج کے زمانے میں مختلف قسم کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک تو کچھ جانور ایسے ہیں جو کسی جرم کی سزا کے طور پر قربانی سے واجب ہو جاتی ہے، جسے دم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون کون سے، جیسے حرم شریف کے اندر کسی نے شکار کر لیا تو اس کی وجہ سے بھی اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں ذکر ہے کہ کون سے جانور کے شکار کے بدلے میں کس طریقے کا جانور قربان کرنا ہے، اور جو احرام میں کی حالت میں ممنوع کام ہے اگر ان میں سے کوئی کام کر لیا تو اس پر بھی ہو جائے گی قربانی، واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ جو واجب ہو جاتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے جو کر لیا اور اس کے ذمہ ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، دم، ٹھیک ہے، دم جنایت کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض ممنوعات اگر کر لی تو اس میں سے گائے یا اونٹ ہی کی قربانی دینا ہے، اس میں دوسری کوئی اور قربانی دیں گے تو تب بھی وہ دم ساقط نہیں ہوگا، جیسے کہ یوم عرفہ کے دن جو ہے وہ ہاں کر لیا، کیا کہتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت اختیار کر لی، اس طریقے کا معاملہ کیا، تو پھر وہ اس کو اونٹ کی ہی قربانی کرنی پڑے گی، گائے یا اونٹ کی قربانی، اس سے کم میں نہیں ہوگا، بلکہ اونٹ کی قربانی غالباً۔ تو اب اور بعض ایسے ہیں جیسے وہ بالوں کا کاٹ لیا، خوشبو لگا لی، اس میں صرف بکرے دمبے کی ہی قربانی کافی ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی غلطی اس میں دم واجب ہی نہیں ہوتا، صرف صدقہ دینا انسان کا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی قسم کا دم واجب ہوتا ہے، تو دم واجب کے انسان کے ہوتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ کھائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان کو سزا کے طور پر اسے واجب ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جنایت میں سے جو ان کی سزا کے طور پر جو اسے ذبح کیا اس میں سے نہیں کھائے گا، یہ صرف فقراء و مساکین کو ہی اس کا حق دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو بھی اس میں سے حصہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس میں تمام امت کا اتفاق ہے۔ اچھا، باقی قسمیں جو قربانی کی ہیں وہ واجب ہو یا نفلی ہو، تو واجب میں جیسے حنفیہ، مالکیہ، شافعی کے نزدیک جو دم تمتع ہے، حج تمتع، اور حج قیران میں دم قیران بھی، ان سب کا گوشت قربانی کرنے والے کے لیے، اس قربانی کرنے والے کے لیے اور اس کے عزیز و اقارب کے لیے جائز ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے عام قربانی جو ہو رہی ہے، حج کے علاوہ جو عام قربانی کر رہے ہیں، خاص حج کی قربانی، ان سب کا ایک ہی حکم کیا ہے، قربانی والا خود بھی کھا سکتا ہے اور ہر مسلمان فقیر یا امیر سب کو کھلا سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم 3 حصے کرتے ہیں قربانی کے گوشت سے، یہ استحباب ہے، مستحب ہے، کم از کم غربا کو بھی جو ہے وہ 1/3 حصہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس امر مستحب کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بہت تنگ دست اور مصیبت زدہ کو تم کھلاؤ۔
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ تو اب یہاں پر میل کچیل دور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ دیکھیں نا احرام میں ہوتا ہے انسان تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں ہوتا۔ اب یہ پابندیاں ختم ہو گئی۔ اچھا جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جائے گا، اب یہاں میل کچیل دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے بال اور ناخن وغیرہ وہ کاٹ لے اور منتیں پوری کر لے۔ منتیں پوری کرنے سے کیا مطلب ہے کہ واجب قربانی کے علاوہ جو بہت سے دوسری منتیں لوگ مان لیتے ہیں حج کے موقع پر کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کریں گے اور ہمارا یہ بات پوری ہوگی تو ہم قربانی کریں گے، تو اب منتیں پوری کر لو اور بیت العتیق کا طواف کریں۔ یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد طواف زیارت ہے، یہ طواف زیارت اور عرفہ کے دن میں وہاں پر رکنا تھوڑی دیر بھی، یہ کیا ہے؟ فرائض میں سے داخل، یہ حج کے اہم رکن ہے، ان کو چھوڑ دیا تو حج نہیں ہوگا۔ اور یہ طواف زیارت ہے، یہ قربانی کرنے اور سر منڈوانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر بیت اللہ کو بیت العتیق کہا گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ قدیم، کیا عتیق کہتے ہیں قدیم کو۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ قدیم ترین گھر ہے، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کہا، آزاد کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے آزاد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے قبضہ کر لینے سے آزاد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی آج اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ آج ہمارے لائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اس سائٹ پر، تو اس وجہ سے ذرا مسئلہ ہو رہا ہے ہماری موبائل بیٹری کا بھی۔ ٹھیک ہے، کون سی چلیے آیت تک ہم نے پڑھی ہے؟ جی آیت نمبر بتا دیں جہاں پر دوبارہ بولیے۔ جی اب بولیے۔ آیت نمبر میں نے کہا کون سی تک پڑھ لیا ہم نے؟ ہم نے آیت نمبر 29 تک پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی، چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔